اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات سورہ الطلاق کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ طلاق مدنی سورہ مبارکہ ہے اور یہ ان احکامات کی وضاحت کے لیے ہے جو سورہ بقرہ میں طلاق کے حوالے سے نازل ہو چکی تھی۔ سورہ بقرہ میں طلاق کے حوالے سے جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں ان میں عمل کرنے میں لوگ کچھ غلطی کر رہے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ کس طرح سے اس کو اختیار کیا جائے۔ یاد رہے کہ طلاق اگرچہ حلال ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، کیونکہ اس کا رجحان معاشرے کو ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار کرتا ہے، ایک خاندان کے برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ نہ صرف مرد اور عورت متاثر ہوتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے بچے اور دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، کہ طلاق دو مرتبہ ہے، دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے۔ تو پھر اس دوران یا تو سیدھے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو، یعنی دو دفعہ طلاق میں انسان کو یہ حق رہتا ہے کہ وہ رجوع کر لیں، آپس میں وہ پھر اکٹھے رہیں، لیکن تیسری طلاق کے بعد یہ حق ختم ہو جاتا ہے اور پھر علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی وہاں فرمایا گیا کہ جن عورتوں کو تم طلاق دو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور پھر انہیں اجازت ہے کہ وہ جہاں چاہیں وہ نکاح کر لیں، پھر رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو یہ ہدایات تھیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جن عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے اور تم اس حالت میں انہیں طلاق دو کہ ابھی تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، یعنی تعلق قائم نہیں ہوا ان سے اور طلاق دینے کی نوبت آ گئی ہے، تو پھر ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، پھر وہ طلاق کے فوراً بعد ہی جہاں چاہیں وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ تو یہاں اب اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، بغیر عدت کے نہ، واحصوا العدۃ، اور عدت کا صحیح شمار کرو، یعنی ایسا نہ کرو کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دو اور پھر نکاح کا جھٹکا کر، یعنی پھر رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، علیحدگی ہو جائے، جذباتی طور پر تم ایسا کر ڈالو۔ طلاق اگر دینی ہے تو پھر صحیح اصول سے دو،
اور اس کا اصول یہ ہے کہ اس مہینے میں طلاق دو کہ جس میں عورت پاک ہو جائے اور تمہارا اس کے ساتھ تعلق نہ ہو، یعنی تم ان کے ساتھ مباشرت نہ کرو، پھر اسے ایک طلاق دے دو۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک طلاق دینے کے بعد عدت شروع ہو جائے گی اور 3 حیض تک وہ عدت ہے۔ اس دوران تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو، آپس میں دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، تم رجوع کر لو۔ اگر بھلے طریقے سے رہنے کا تم فیصلہ کر لیتے ہو، اپنی اصلاح کر لیتے ہو، تو پھر رجوع کر لو اور اکٹھے، یعنی حق باقی رہتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کا وقت مل جاتا ہے کہ جب 3 حیض تک گنجائش ہے تو وہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ اگر واقعی وہ جدا ہونا چاہتے ہیں تو جدا ہوں گے، ورنہ اگر جذباتی طور پر یہ حق استعمال کیا ہے تو وہ رجوع کرنے کا حق ان کو باقی رہتا ہے۔ اور اگر عدت گزر بھی جائے، یعنی 3 حیض ہو جائیں، علیحدگی ہو گئی ہے، اب اگر عورت نے کہیں نکاح نہیں کیا ہے تو وہ پہلا مرد، وہ اس کا خامن جو ہے، وہ نکاح کر کے بھی اس کو واپس لا سکتا ہے، یعنی اتنی گنجائش اللہ نے رکھی ہے۔ تو اس طرح سے طلاق دو، اور پھر اگر ایک دفعہ اور دے دیتے ہو دوبارہ تو پھر بھی تمہیں یہی حق حاصل ہے، پھر بھی تم عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہو، اور عدت گزر جائے تو نکاح کر کے اس کو واپس لا سکتے ہو۔ لیکن اگر 3 دفعہ تم نے طلاق دے دی تو پھر یہ حق باقی نہیں رہے گا، پھر جدائی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو کہ اگر پہلے 2 طلاق دے چکے ہو تم اور رجوع کر چکے ہو یا نکاح کے ذریعے سے واپس لا چکے ہو، تو پھر آئندہ جب بھی تم 1 طلاق بھی دو گے تو وہ 2 بھی کاؤنٹ ہوں گی اور وہ جدائی ہو جائے گی اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدت کا صحیح شمار بھی کرو، یعنی ایسے نہیں کہ دوران حیض طلاق مت دو اپنی بیویوں کو، اس طرح سے عدت وہ جو تعین ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا، 3 حیض کی شرط پوری نہیں ہو سکے گی، یعنی طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک روکے گی وہ اپنے آپ کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب اللہ سے ڈرو، یعنی ان ہدایت پر عمل کرنے میں کوتاہی مت کرنا، اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، اور انہیں اپنے گھروں سے مت نکالو، یعنی تم نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہیں تو یہ نہیں کہ بیوی کو گھر سے نکال دو، وہ نکاح میں باقی رہتی ہے، لہذا ان کو عدت تک اپنے گھروں میں رہنے کا ان کو حق حاصل ہے، ان کو رہنے کا۔ ولا یخرجن، اور وہ بھی نہ نکلیں گھروں سے، یعنی وہ بھی رہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر موافقت کی صورت پیدا ہو جائے جب قریب رہیں گے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کا ارتکاب کریں، کوئی صریح برائی کا ارتکاب کریں تو پھر یہ ہے کہ ان کو علیحدہ رکھا جا سکتا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں۔ وَمَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ، اور یاد رکھو جو بھی اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، فقط ظلم نفسہ، تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا، اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اس میں مفسر نے یہ لیا ہے کہ یعنی اللہ نے جو حدود مقرر کی، اگر تم ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دو گے تو کیا ہوگا؟ اپنا نقصان کرو گے، پھر تمہیں رجوع کا حق باقی نہیں رہے گا، جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہ پھر اپنی آزاد مرضی سے اس کو طلاق دے اور پھر اس کے بعد وہ نکاح ہو سکتا ہے پہلے خامن سے۔ تو جو بھی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرے گا، فقط ظلم نفسہ، وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ صورتحال کے بعد موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی 1 طلاق ہو گئی ہے یا 2 ہو گئی ہیں، عدت کا وقت چل رہا ہے یا عدت کا وقت گزر گیا ہے، تو اللہ موافقت کی کوئی صورت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے ہم سے، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی قدرت، ہر چیز وسیع ہے۔ یہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کو مکمل کرنے کے قریب ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو، یعنی پھر ان کو اپنی زوجیت میں رکھ لو، اور فارقهن بمعروف، یا
اچھے انداز سے ان کو رخصت کر دو. اگر تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہے ان سے علیحدگی کا تو اچھے طریقے سے رخصت کرو. اچھے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ برے انداز میں رخصت نہ کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ رخصت کرو. ان کا کوئی مہر باقی ہے تو وہ بھی انہیں دو، اور اس کے علاوہ بھی اگر کچھ دینے کی گنجائش ہے تو تنگی مت کرو، بلکہ انہیں کچھ دے کے رخصت کرو، اچھے طریقے سے رخصت کرو. وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے جو صاحب عدل لوگ ہیں ان کو گواہ بھی کر لو. گواہ جو ہے وہ طلاق پر نہیں بلکہ گواہ علیحدگی پر، یا اگر موافقت پیدا ہو رہی ہے تو اس پر گواہ بنا لو کہ اب ہم پھر دوبارہ اکٹھے رہیں گے. اس چیز پر گواہ بنا لو. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی اللہ کے لیے قائم کرو. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، تمہیں ان باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو مشکل سے نکلنے کی راہ نکال دے، راہ پیدا کر دے گا مشکل سے نکلنے کی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسے ذریعے سے رزق دے گا جو گمان میں بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ عدت کے دوران ان کو نکالو مت اس وجہ سے کہ یہ کہاں سے اس کو کھلائیں گے پلائیں گے اس کو رکھیں گے. اللہ رزق دینے والا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکلنے کی کوئی اور صورت تمہارے لیے پیدا کر دے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اور اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، لہذا تقدیر پر ایمان بھی ایمان کا حصہ ہے. تقدیر پر ایمان رکھو. اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.